अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। क्राइसिस इंटरवेंशन में आजकल हम डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। हमने पहले जो है वो ट्रॉमा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़े थे और अब जो है वो हम डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की कुछ जो है टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और आगे देखते हैं कि आज हमने डिस्कस कौन कौन सी टॉपिक करने हैं। डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर में हम देखेंगे डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, उसके बाद हम डिसएसोसिएटिव एमनेसिया को पढ़ेंगे और लास्ट में हम डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर को देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की टाइप में सबसे पहले हम डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को देखेंगे। पहले हम डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर को समझेंगे कि डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जो हैं ये एक डिस्कनेक्शन होता है बिटवीन एक पर्सन की थॉट्स में, उसकी मेमोरी, फीलिंग, एक्शन या उसकी जो सेंस है दैट हु इज ही और शी, ये तमाम जो उसके कनेक्शंस हैं ये उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन को हम डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में एक पर्सन की जो नॉर्मल इंडिकेशंस होती हैं, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी मेमोरी, आइडेंटिटी, इमोशंस, परसेप्शन, उसकी जो बॉडी सेंसेशंस होते हैं, मोटर कंट्रोल्स होते हैं, उसका बिहेवियर, इन सब में जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। जो लोग ट्रॉमेटिक इवेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं उनके साथ अक्सर इस तरह से होता है कि जो वाक़या हुआ होता है उसके हवाले से उनकी डिसोसिएशन हो जाती है और ये सारा कुछ जो है ये कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के बाद जो है ये होता है। मिसाल के तौर पर जो इवेंट हुआ होता है उन्हें लगता है कि ये वाक़या जो है ये एक्चुअल में नहीं हुआ, ये रियल नहीं है, या उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो टीवी पर कोई मूवी देख रहे हैं या टीवी पे कोई इंसिडेंट होता हुआ देख रहे हैं। और ज़्यादातर केसेस में जो ये डिसएसोसिएशन है ये बगैर किसी ट्रीटमेंट के ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि एक पर्सन जो होता है जो कि उसका डिस्कनेक्शन हो जाती है उसकी अपनी रियल लाइफ से, उसके थॉट्स से, उसकी मेमोरी से। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है और समटाइम बगैर किसी ट्रीटमेंट के भी वो अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाता है। डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर को जो है पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था और इसमें जो है पर्सनैलिटीज जो है वो स्विच करती हैं एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी की तरफ। जो लोग डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को सफ़र कर रहे होते हैं उन्हें समटाइम ऐसा फील होता है कि उनके अंदर एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके अंदर एक से ज़्यादा जो है वो आइडेंटिटीज़ मौजूद हैं। DSM-5 का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में। इसमें जो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली एक पर्सन जो होता है वो उसके अंदर दो मुख्तलिफ किस्म की जो शख्सियात हैं वो उनको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। ऐसे में एक पर्सन जो ये सफ़र कर रहा होता है उसकी बिहेवियर, उसकी कॉन्शियसनेस, मेमोरी, परसेप्शन, कॉग्निशन और उसकी जो सेंसरी मोटर फंक्शनिंग होती है ये तमाम चीज़ें इस तरह से डिस्टर्ब हो जाती हैं कि ना सिर्फ वो खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, ऑब्जर्व करता है, बल्कि दूसरे भी उसकी इन चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंगली चूँकि उसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ को वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो उससे भी उसकी जो मेमोरी है उसमें गैप्स आ जाते हैं। यानी वो एक पर्सनैलिटी को जब एक्सपीरियंस कर रहा होता है उस दौरान जो कुछ भी उसके साथ होता है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो या कोई भी जो उसके साथ वाक़या हुआ हो, जब वो दूसरी पर्सनैलिटी में को एक्सपीरियंस करता है तो वो उन चीज़ों को भूल जाता है। और ये जो उसकी सिम्टम्स हैं ये इतनी मतलब इम्पेयरमेंट इसकी जो है वो सोशली, ऑक्यूपेशनली या उसके जो वर्किंग रिलेशन है, वर्किंग उसका एनवायरनमेंट है, वहाँ हर तरह से इसकी डिस्टर्बेंस जब होती है तो देन फिर हम उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटी या डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं। क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंगली इस तरह की जो डिस्टर्बेंस होती है यानी स्प्लिट पर्सनैलिटी या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कह लें या आप इसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कह दें कि इसमें जो डिस्टर्बेंस होती है किसी भी कल्चर या रिलीजियस में
اس طرح کی پریکٹسز جو ہوتی ہیں ان کو نارمل نہیں سمجھا جاتا. بچوں میں جو یہ سمٹمز ہیں یہ ان کے امیجنری پلے میٹس یا فینٹیسی پلیز کے حوالے سے ایکسپلین کیے جاتے ہیں. اس میں جو یہ سمٹمز ہوتی ہیں وہ پیورلی ڈس ایسوسیٹیو ڈس آرڈر کی وجہ سے ہونی چاہیے ہیں، لیکن اگر پرسن کوئی سبسٹانس یوز کر رہا ہے یا کوئی فزیولوجیکل اس کے ساتھ ایشو ہے یا کوئی ادر میڈیکل کنڈیشن ہے اس وجہ سے یہ سمٹمز آ رہے ہیں، تو اس چیز کو ہمیں پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، تو دین پھر ہم اسے جو ہے وہ کچھ لیبل کر سکتے ہیں. ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کے جو سمٹمز ہیں یہ زیادہ تر دیکھنے کو نظر آتے ہیں 5 سے 10 سال کی عمر کے بچوں میں. ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کی جو سمٹمز ہیں وہ 6 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک اگر ایک پرسن جو ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو دین پھر ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں ڈس ایسوسیٹیو ڈس آرڈر. بٹ یہ جو ڈس آرڈر ہے جیسے کہ بھی ہم نے بات کی کہ اس میں جو ہے اس کو پہلے پرسنالٹی ڈس آرڈر کہا جاتا تھا، ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کہا جاتا تھا. اب اس میں پرسن جو ہے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ پرسنالٹیز کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمٹمز جو ہیں اس کو ایک لمبا عرصے تک ان سمٹمز کو فیس کرتا ہے، تو دین پھر ہم اس کو، اور یہ جو تمام کرائیٹیریاز ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ کرائیٹیریاز پہ پورا اترتا ہے تو تب ہی ہم اس کو ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ لیبل کر سکتے ہیں. نیکسٹ ڈس آرڈر جس پر آج ہم بات کریں گے وہ ڈس ایسوسیٹیو ایمنیزیا ہے. ورڈ ایمنیزیا جو ہے یہ ایک گریک ورڈ سے مل کر بنا ہے. اور مسز کا مطلب ہے وداؤٹ اور مسز کا مطلب ہے میموری، یعنی ایک ایسا ڈس آرڈر جس میں کہ میموری لاس ہو جاتا ہے. اور میموری لاس اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جو آپ کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، یعنی آپ کے رہائش کی جگہ، آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے اس کو یاد کرنے میں جو ہے وہ کلائنٹ کو مشکل محسوس ہوتی ہے. اور عموماً کسی ٹرامیٹک یا کسی اسٹریسفل ایونٹ کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے ایک پرسن جو ہے وہ ڈس ایسوسیٹیو ایمنیزیا کو سفر کرتا ہے. DSM-5 کا کرائیٹیریا دیکھ لیتے ہیں ڈس ایسوسیٹیو ایمنیزیا کا کہ DSM-5 کے اکارڈنگلی وہ کون سے ایسے سمٹمز ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی کلائنٹ کو لیبل کر سکتے ہیں کہ وہ ڈس ایسوسیٹیو ایمنیزیا کو شکار ہے. اس میں کرائیٹیریا اے جو ہے اس کے اکارڈنگلی ایک پرسن جو ہے وہ اس کی جو آٹو بایوگرافیکل انفارمیشن ہوتی ہے اس کو بھول جاتا ہے. اور جو اس میں خاص بات ہے کہ اس کی اپنی لائف میں کوئی ایسے ٹرامیٹک یا اسٹریسفل ایونٹس ہوتے ہیں وہ پورے کا پورا ایونٹ جو ہے وہ اس کی میموری سے غائب ہو جاتا ہے، میموری سے واش آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ ان چیزوں کے بارے میں بالکل بھی اسے یاد نہیں کر پاتا. ایمنیزیا کو سلیکٹیو ایمنیزیا اور جنرلائزڈ ایمنیزیا بھی کہا جاتا ہے. سلیکٹیو ایمنیزیا میں جو پرسن ہوتا ہے وہ کسی اسپیسیفک ایونٹ یا ایونٹس کو بھول جاتا ہے، جبکہ جنرلائزڈ ایمنیزیا جو ہوتا ہے اس میں وہ اپنی آئیڈینٹی یا لائف ہسٹری جو ہوتی ہے اس کو بھول جاتا ہے. کرائیٹیریا بی کے اکارڈنگلی جو اس کی سمٹمز ہوتی ہیں وہ کلینکلی سگنیفیکنٹ ڈسٹریس اور امپیئرمنٹ کی وجہ بنتی ہیں. ایک پرسن کی سوشل، آکوپیشنل اور اس کی دوسری جو امپورٹنٹ فنکشننگ ہوتی ہے لائف کی اس کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتی ہیں. کرائیٹیریا سی کے اکارڈنگلی اس چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک پرسن جو بھول رہا ہے یا اس کو جو ایمنیزیا کا سمٹمز اس میں آ رہے ہیں کیا وہ کسی فزیولوجیکل ایفیکٹس کی وجہ سے، کسی سبسٹانس یوز کی وجہ سے، کسی ڈرگ ابیوز یا کسی میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے تو نہیں آ رہے ہیں. اور اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو تو دین پھر ہم اس کو جو ہے وہ ڈس ایسوسیٹیو ایمنیزیا ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ڈس ایسوسیٹیو ایمنیزیا کے کرائیٹیریا ڈی کے اکارڈنگلی the disturbance not better explained by dissociative identity disorder, post-traumatic stress disorder, acute stress disorder, somatic symptoms disorder اور major or mild neurocognitive disorders. ایمنیزیا کے ٹائم کرائیٹیریا کے حوالے سے بات کر لیں گے. جو ایمنیزیا ہے وہ ٹرامیٹک پیریڈ کے بعد گھنٹوں، دنوں یا زیادہ عرصے تک ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہے جب یہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ چند منٹ سے لے کر ایک لمبے عرصے تک ہو سکتی ہے. لیکن عام طور پر مریضوں میں جو ایمنیزیا کے ایپیسوڈز ہیں وہ ایک سے زیادہ ایپیسوڈز آتے ہیں. اور پھر جو اوپر ہم نے سارا کرائیٹیریا ڈسکس کیا ہے وہ تمام کرائیٹیریا موجود ہوں تو دین پھر ہم اسے ڈس ایسوسیٹیو ایمنیزیا لیبل کر سکتے ہیں. نیکسٹ جس ڈس آرڈر پہ ہم بات کریں گے وہ ڈی پرسنلائزیشن یا ڈی ریئلائزیشن ڈس آرڈرز کہلاتے ہیں.
ڈی پرسنلائزیشن سے مراد ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات سے باہر ہیں، آپ اپنے تھاٹس کو، اپنے جو ایکٹس ہوتے ہیں انہیں دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ڈی ریئلائزیشن میں جو آپ کے ارد گرد کی دنیا ہوتی ہے وہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ریئل ورلڈ نہیں ہے، اور اپنے ذات سے باہر کی جو دنیا ہے اس پہ یہ ایکسپلین کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے کہ باہر کی دنیا جو ہے انہیں ایسے جیسے انکلیئر ہو، لائف لیس ہو یا فوگی ہو، اس طرح کی انہیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اس ڈس آرڈر کے اکارڈنگلی آپ کو بار بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم سے باہر خود کو دیکھ رہے ہیں یا آپ کے آس پاس کی دنیا جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے. ڈی پرسنلائزیشن یا ڈی ریئلائزیشن کا جو DSM-5 کا کرائٹیریا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کرائٹیریا اے کے اکارڈنگلی ڈی پرسنلائزیشن یا ڈی ریئلائزیشن دونوں میں سے کسی ایک کے سمٹم موجود ہوں یا دونوں کے سمٹم موجود ہونے چاہیے ہیں. ڈی پرسنلائزیشن جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اس میں پرسن کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے باہر خود کو، اپنے تھاٹس کو، اپنے ایکشنز کو، اپنی سینسیشنز کو فیل کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. اور ڈی ریئلائزیشن میں اسے اپنی ذات سے باہر کی جو دنیا ہے وہ انریل فیل ہو رہی ہوتی ہے، لائک کوئی ڈریم جیسے ہو یا کوئی فوگی ٹائپ اس کی باہر کی دنیا ہو، یا پھر اسے لائف لیس باہر کی جو دنیا ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. یعنی یہ دونوں میں سے کوئی ایک سمٹم ہوگا یا یہ دونوں سمٹم اس میں موجود ہوں گے، دین پھر جو ہے یہ اس کرائٹیریا پہ پورا اترے گا اور ہم اس کو ڈی پرسنلائزیشن یا ڈی ریئلائزیشن کا جو سمٹم ہے یا ڈس آرڈر ہے وہ ہم لیبل کر سکیں گے. ڈی ریئلائزیشن اور ڈی پرسنلائزیشن کے جو سمٹمز ہیں اس کی وجہ سے کلینکلی سگنیفیکنٹ ڈسٹریس اور امپیئرمنٹ نظر آتا ہے ایک پرسن کی سوشل، آکوپیشنل اور دوسری امپورٹنٹ ایریاز جو ہوتے ہیں اس کی لائف کے، ان کے فنکشننگ میں. اس کے جو سمٹمز ہیں اس کی وجہ کوئی سبسٹانس ایبیوز یا کسی میڈیسن کے اثرات نہیں ہونے چاہیے ہیں. اگر ان کے اثرات کی وجہ سے یہ سمٹمز آ رہے ہیں تو دین پھر ہم اس کو ڈی پرسنلائزیشن یا ڈی ریئلائزیشن کا جو ہے لیبل نہیں لگا سکتے ہیں. ٹائم کرائٹیریا اگر دیکھیں ہم ڈی پرسنلائزیشن یا ڈی ریئلائزیشن ڈس آرڈر کا، تو یہ جو ہے ارلی چائلڈہڈ یا مڈل چائلڈہڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور صرف 5% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ 25 سال کی عمر کے بعد سٹارٹ ہوتے ہیں، اور آفٹر ایج 40 اس کا ریشو بہت ہی زیادہ کم ہے. اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ڈی پرسنلائزیشن یا ڈی ریئلائزیشن ڈس آرڈر جو ہے اس کی وجہ ایج فیکٹر نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو ارد گرد کے اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک پرسن جو ہے وہ ان ڈس آرڈرز کو جو ہے ایکسپیرینس کرتا ہے. اور یہ تمام کرائٹیریا اگر اس پہ لائی کر رہا ہے تو دین پھر ہم اس کو ڈی پرسنلائزیشن یا ڈی ریئلائزیشن ڈس آرڈر جو ہے وہ لیبل کریں گے. آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈس ایسوسیٹیو ڈس آرڈرز کو ڈسکس کیا، جس میں ہم نے ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر، ڈس ایسوسیٹیو ایمنیزیا اور ڈی پرسنلائزیشن اور ڈی ریئلائزیشن ڈس آرڈرز کو ہم نے ڈسکس کیا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام ڈس آرڈرز اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہم ٹریٹمنٹ آف کرائسس انٹرمینیٹ پر بنائیں گے، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.